السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا کی مشہور شخصیت کا آخری خط۔ نامور ممتاز فیشن ڈیزائنر، بلاگر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کرسڈا، جسے کرسڈا روڈریگز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کرسڈا کا شمار ان چند خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے جو کم عمر میں محنت کر کے شہرت اور دولت کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں۔ نومبر 2017 میں اسپتال میں داخل ہونے کے چند دن بعد کرسڈا نے اپنے 1.5 ملین انسٹاگرام فالوورز کو یہ خبر بریک کی کہ انہیں پیٹ کا کینسر ہے۔ وہ روزانہ سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز کو اپنے علاج اور صحت کے متعلق آگاہ کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن کرسڈا نے لکھا کہ میں آپ سب کو دعاؤں، نیک خواہشات، ڈاکٹروں کی انتھک کاوشوں، ٹیکنالوجی، ادویات اور ہر اس چیز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میری بیماری کے خلاف مددگار ثابت ہوئی ہے، مگر میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر قسم کے علاج سے اکتا چکی ہوں۔ میں جان چکی ہوں کہ جس اسٹیج پر میرا مرض پہنچ گیا ہے، وہاں اس بیماری میں کوئی بھی علاج کارگر نہیں رہا۔ وہ نقطہ جو جسم میں کہیں پنہاں یعنی پوشیدہ تھا، اب پھیل کر پورے بدن کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے، اور اب یہ تکلیف دہ علاج روک کر میں باقی ایام ان لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے گزارنا چاہتی ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ چند دن بعد کرسڈا نے سوشل میڈیا پر بلاگ لکھا جو کچھ یوں تھا: پہلی بات یہ ہے، میرے گیراج میں دنیا کی سب سے مہنگی کار کھڑی تھی، لیکن میری زندگی ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ دوسرا، میرے گھر میں رس زرق بر قسم کے لباس، ہر مہنگے برانڈ کے جوتے، بیش قیمت سامان موجود تھا، لیکن میرا جسم ہسپتال کے فراہم کردہ ایک مختصر سے کپڑے میں لپٹا رہتا ہے۔ تیسرا، میرا بینک بیلنس $1,000,000 میں ہے، لیکن اب اس رقم کا بڑا حصہ میرے کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی رقم اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح بینک جب وہ ہسپتال میں بیماری سے جوجھ رہا ہے، اپنے پیسے کا کیا استعمال کرے گا وہ؟ چوتھا، میرا گھر ایک محل کی طرح شاندار ہے، لیکن اب میں ہسپتال کے 2 بستروں والے کمرے میں پڑی ہوں۔ پانچویں، میری زندگی ایک 5 اسٹار ہوٹل سے دوسرے 5 اسٹار ہوٹل میں گزر رہی تھی، مگر اب ایک کلینک سے دوسری کلینک، ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل، ایک دواخانے سے دوسرے دواخانے کا سفر باقی رہ گیا ہے۔ چھٹے، روزانہ سینکڑوں مجھ سے محبت کرنے والے میرے آٹوگراف کے منتظر رہتے تھے کہ یہ آٹوگراف دے دو، ایک سائن کر دو، ایک آٹوگراف دے دو، مگر اب روزانہ طرح طرح کے میڈیکل ریکارڈ پر میرے دستخط لیے جاتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر آتا ہے ہمارے یہاں، یہ دستخط کر دو، یہ کر دو۔ ساتویں، 7 اعلیٰ قسم کے سیلون میرے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے مختص تھے۔ یہ سیلون والے لوگ، 7 قسم کے اعلیٰ قسم کے لوگ میرے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے تھے، لیکن اب کیمو کے بعد میرے سر پر بال ہی نہیں رہے۔ 8واں، ایک پرائیویٹ طیارے کے ذریعے میں دنیا میں کہیں بھی کسی وقت جا سکتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ اب مجھے ہسپتال کے دروازے تک چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 9واں، میرے گھر مختلف انواع و اقسام کے کھانوں کی بہتات تھی، لیکن کیا ہوا؟ اب میری خوراک دن میں 2 گولیاں اور کڑوے پانی کے چند قطرے بن گئی ہے۔ 10واں، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ ہوائی جہاز، یہ فرنیچر، یہ بینک، حد سے زیادہ شہرت اور شوبز کی چکا چوند، ان میں سے کوئی بھی چیز میرے لیے فائدہ مند نہیں رہی۔ یہ جو ہے اصلی نچوڑ ہے، اب ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو مجھے راحت دے سکے۔ اب موت کے سوا کوئی حقیقت باقی نہیں بچی ہے۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ آج سب سے اہم چیز آپ کی صحت ہے۔ براہ کرم صحت مند رہتے ہوئے آپ کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ، اس سے مطمئن اور خوش رہیں۔ جو میسر ہو اسے خوشی سے کھائیں۔ کھانے کے لیے برتن ہو، سونے کے لیے جگہ ہو، تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حق بات اور صحیح بات یہ، صحت ہو انسان کے پاس، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک روٹی کھانے کے لیے ہے، سبزی ہے، چاول ہے، آپ کو اسی کے اوپر جو ہے خوشی سے کھانا چاہیے کہ یہ کھانا ہمیں میسر ہے، ہماری پلیٹ میں، ہم اس کے مالک ہیں، اور اچھی طریقے سے اس کا جو ہے کھا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ہر کوئی جس کامل اور
پرتعیش زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے وہ صرف سوشل میڈیا پر ہی اچھا لگتا ہے، جہاں لوگ صرف اچھا بننے کا دکھاوا کرتے ہیں، اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی اس مایوسی میں نہ گزاریں کہ فلاں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، بلکہ جو چیزیں آپ کے پاس ہے ان سے لطف اٹھائیں۔ اگر آپ کے سر پر چھت ہے تو کون پرواہ کرتا ہے کہ اس میں کس قسم کا فرنیچر ہے۔ زندگی میں سب سے اہم چیز محبت ہے۔ آخر میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ان کے ساتھ جی بھر کر جیتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہر حال میں ہر طرح سے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور صدقہ بھی دیتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کا، اپنی صحت کا، اپنی جان کا صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے، کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے اس کا میں سامنا نہ کر سکوں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بے حد ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ بڑے پیسے والے، دیکھو یہ بہت بڑے پیسے والی تھی ہے، لیکن ایسی بیماری کا شکار ہوئی، اچھی سے اچھی گاڑی، اچھی سے اچھی ایئر کرافٹ تھا، پھر بینک بیلنس ہے، پھر اچھے سے مہنگا گھر ہے، لیکن نہ گھر استعمال کر سکتی، نہ فرنیچر استعمال کر سکتی، نہ اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتی، نہ اچھے سے اچھا گاڑی استعمال کر سکتی، ہاسپٹل تک کی زندگی محدود ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔